رمضان کی آخری رات ہے تو آخری رات رمضان کی یہ شب قدر ہو سکتی ہے، اور باقی راتوں میں تو اس کو تلاش کرنا ہی چاہیے۔ فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے جتنے گناہ پہلے کیے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں عبادت کرے گا اور اس کی عبادت اس کو شب قدر کی رات یعنی مل گئی، اس کو عبادت اس رات میں کر لی، شب قدر ہے، اور فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خبر دی ہے ہمیں شب قدر کے بارے میں، فرمایا کہ یہ رمضان کے پورے مہینے میں ایک رات ہے اور یہ رات آخری عشرے میں ہے، یا تو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات، بلکہ فرمایا یہ رمضان کی آخری رات یہ رات شب قدر ہے، جو اس رات میں احتساب کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو لوگوں کی اپنی امت کی عمریں دکھلائی گئی اللہ کی طرف سے، کہ آپ کی یہ روایت میں ہے کہ آپ کی امت کی عمریں 60-70 کے درمیان رہیں گی، 60-70 سال، پچھلی امتوں کی 2-2 سال 3-3 سال 500 سال، السلام کی عمر، جی ہاں، تو یہ لمبی لمبی عمریں، آپ کو یہ فکر کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، وہ اعمال زیادہ کریں گے، اور میری امت عمریں بھی کم اور میری امت کی جو ہے قوت بھی کم، پچھلی امتیں ان کی عمریں بھی زیادہ اور جسمانی قوت بھی زیادہ، تو میری امت کے عمل میں پیچھے نہ رہ جا رہے۔ تو جب آپ کو آپ کی امت کی عمریں بتلائی گئی تو آپ نے بہت ہی پچھلی امت کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو بہت کم سمجھا، اور آپ کو یہ فکر ہو گیا کہ جو عمل پچھلے نے کر لیا ہے میری امت وہ عمل نہیں کر سکے گی کیونکہ عمریں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس فکر پر، آپ کی اس غم پر اللہ نے آپ کو شب قدر عطا فرمایا کہ لو تم چاہتے ہو کہ میری امت کی عمریں 1000 ہوتی کہ نہیں، ہم آپ کو 1000 مہینے کی ایک رات دے دیتے ہیں۔